السلام علیکم دوستو، میں ہوں انجم عطا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی زندگی کا سب سے خاص واقعہ لے کر۔ تو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں اس وقت اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور نئے دوستوں کے لیے جنہیں نہیں پتہ، میں پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے، تو میں اپنا تعارف دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اس واقعے کو، کیونکہ اس میں سب اللہ کی شان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ ہے وہ بے شک اللہ کی شان کا اور اس کی رحمتوں کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دوستو، یہ واقعہ میری زندگی کا ایسا خاص واقعہ ہے کہ جسے میں آج تک بھول بھی نہیں سکا، اور اس واقعے نے میرے دل، دماغ، جسم کو بالکل صاف و شفاف کر دیا ہر طریقے سے۔ سبحان اللہ۔ میں 1988، 89 اور 90 3 سال میں ٹوکیو جاپان میں رہا، وہاں میں کام کرتا رہا۔ 1990 میں بیمار ہوا، میرا خیال ہے جون جولائی کے مہینے میں مجھے وہاں چیسٹ انفیکشن شروع ہوئی، اور وہ کھانسی بہت زیادہ تھی۔ میرا کام تھا پریس کا، جاپان میں بہت ہارڈ کام تھا، محنتی کام تھا، تو میں کرتا تھا۔ مجھے وہاں کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ وہ کھانسی اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں بات بھی کرتا تھا تو وہ کھانسی مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ تو اللہ جنت میں جگہ دے، میرے والد صاحب پاکستان میں تھے، تو اس وقت موبائل فون نہیں تھے، وہ دوسرے فون تھے جو گھروں میں ہوتے تھے، PTCL وغیرہ۔ تو جب میری آواز سنتے تو مجھ سے پوچھتے کھانسی کے بارے میں، میں انہیں کہتا ابا جی کوئی ایسی بات نہیں، نارمل کھانسی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تکلیف سمجھ جاتا ہے فوراً۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے نہیں یار، یہ کھانسی تیری ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی، تو فوری طور پہ واپس پاکستان آ۔ وہ مجھے بہت انہوں نے انسسٹ کی، زور دیا۔ خیر میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں رہی وہاں جاپان میں نے چیک اپ کرایا، لیکن وہاں کوئی ڈائیگنوز نہیں ہوا۔ تو مختصر یہ کہ میں پاکستان واپس آ گیا۔ جب پاکستان واپس آ گیا تو وہاں مقامی ڈاکٹروں کو چیک اپ وغیرہ کراتے رہے، تو وہ کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتے، وقتی آرام ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے بخار بھی رہنے لگ گیا، سارا کچھ بڑھتا چلا گیا۔ خیر قصہ لمبا ہے، اس کو میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ مجھے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ میں جا کے چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھاؤں، تو میں نے لاہور میں سروسز ہاسپٹل کے برابر میں ہی شادمان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب تھے اس وقت کے چیسٹ اسپیشلسٹ۔ انہیں جب چیک اپ کرایا ایکس ریز کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پیری کارڈک اسٹرک افیوژن ہو گیا ہے، اور آپ فوری طور پہ کارڈک دل والے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ دل کی جو جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوبرکلوسک ہو گئی تھی، جسے TB، دل کی جھلی کی TB کہتے ہیں۔ میرا ہارٹ خراب نہیں تھا الحمدللہ، آج بھی میرا ہارٹ بالکل صحیح ہے۔ دل کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس میں TB ہو گئی تھی، اور وہ TB کی وجہ سے جھلی جو ہے وہ پھول کارے غبارے کی شکل بن گئی تھی، اور اس میں تقریباً 1.5 لیٹر سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں اور بات کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ خیر اسی وقت ڈاکٹر اشفاق صاحب اس وقت موجود تھے شادمان میں ہی، کارڈک، ان سے ملا گیا۔ انہوں نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ ایڈمٹ ہو جائیں سروسز ہاسپٹل میں، فوری طور پہ ایڈمٹ ہوں۔ تو خیر ایڈمٹ ہونا پڑا، میں سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ ایڈمٹ ہونے کے تقریباً
5 یا 6 دن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک کوشش کریں گے آپ کے سینے میں سے سرنج ڈال کے یہ جو اندر غبارہ سا بن گیا ہے، آپ کے پانی بھرا ہوا ہے، اسے نکال لیں گے۔ تو اس کے نکالنے کے بعد آپ کی میڈیکیشن جاری رکھیں گے۔ اگر تو یہ جھلی سخت ہو کر آپ کے دل سے نہ چپک گئی تو آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ جھلی سخت ہو کے دل سے چپٹ گئی تو پھر ہمیں اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا لازمی۔ خیر، وہ جب پانی انہوں نے میری سرنج ڈال کے نکالا، میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، تقریباً وہ لیٹر سے زیادہ کلیجی رنگ کا پانی تھا، انہوں نے نکال لیا۔ اس پانی کے نکلنے کے بعد مجھے بڑا سکون، میں بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ چھٹی ہو گئی، میں گھر آ گیا۔ تو اس دوران ہمارے گھر میں میری بہنوں کی شادی کا ایونٹ چل رہا تھا، تو دو چھوٹی بہنوں کی شادی ہو رہی تھی، تو شادی کی تقریب بھی چل رہی تھی۔ 2-3 دن تو میں صحیح رہا، لیکن اس کے بعد میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، اور اسی طرح سے کھانسی کا زور اور سانس لینے میں پرابلم اور اذیت میں جناب بہت پریشانی۔ تو خیر، یہ ایک رات کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ مہندی کی رات تھی، ایک بہن کی مہندی تھی اس رات، تو تمام گھر والے جو تھے مہندی کے اندر چلے گئے، صرف میری ایک بہن جو تھی وہ گھر میں موجود تھی، جو کچھ صفائی وغیرہ کر رہی تھی، کبھی اوپر جا رہی تھی کبھی نیچے، 2 پورشن اس وقت تھے ہمارے۔ تو میری سسٹر رات کو کہنے لگی، یہ رات کا واقعہ ہے، تقریباً لیٹ نائٹ کا واقعہ ہے، شاید 11 بجے تھے، 12 بجے تھے شاید، میرا خیال ہے ایسا ہی ٹائم ہوگا۔ مجھے کہنے لگی، بھائی جان میں اوپر کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ کام وغیرہ کر رہی ہوں، تو پھر میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ میں بسترے میں لیٹا ہوا تھا، تو میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، میں نے شو نہیں کیا تھا، مجھے سانس بہت ہی مشکل سے آ رہا تھا، اور میری کھانسی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ تو سیدھا پڑے رضائی میں نے اوپر لی ہوئی تھی، سردیوں کے دن تھے، رضائی میری سینے تک تھی اور میرا منہ کھلا ہوا تھا۔ دل میں آئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، تو میں نے کلمہ پڑھا، قل هو اللہ احد سورت پڑھی، پھر قل اعوذ رب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو گیا۔ میں اسی طریقے سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا مانگتے مانگتے میرے جو الفاظ تھے وہ نکلتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ یا اللہ میں جوان ہوں، میرے ماں باپ جو ہیں ان کی ایک کمائی ہوں میں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بہت بڑا صحت بخشنے والا ہے۔ کرتے کرتے پتہ نہیں کون کون سے گڑ گڑاہٹ میں میرے سے الفاظ اللہ تعالیٰ سے نکل رہے تھے مانگنے کے۔ وہ دعا اتنے سچے دل سے میں مانگ رہا تھا، اکیلا کمرہ تھا، اکیلا میں تھا، رات کا سناٹا تھا۔ دعا مانگتے مانگتے گڑ گڑاہٹ کے اندر میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دونوں آنکھوں سے میری آنسو جو تھے ٹپ 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 کر کے بہہ رہے تھے، اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے چلا جا رہا تھا۔ یہ بات میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، بے شک وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ دعا مانگتے مانگتے جب میرے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، تو ہمارے کمرے کا سامنے دروازہ ہے، وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ نمودار ہوا، بالکل کالے رنگ کا سایہ تھا، جس کا عکس آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے۔ اس کا یہ پتہ چلتا تھا کہ سر ہے، اس کے بعد ایک لمبا سایہ تھا، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی آنکھ نہیں، کوئی ناک نہیں، کچھ نہیں، صرف سایہ تھا۔
جیسے کندھے ہمارے ہوتے ہیں اس طرح گردن، کندھے اور بس نیچے لمبا سایہ. ایک دم سے وہ سایہ دروازے میں نمودار ہوا. تو اس سائے کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا خوف پورے جسم میں طاری ہو گیا، اور میرا دماغ کہنے لگا کہ سنا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو ملک موت آ جاتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی تو مجھے ایسا لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید میرا وقت آ گیا ہے اور یہ مجھے لینے آیا ہے. ابھی میں اس سوچ میں تھا کہ وہ جیسے ہی نمودار ہوا دروازے کے اندر تو تیزی سے چلتا ہوا میری طرف آیا. وہ سایہ میری طرف آیا اور میرے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا. کچھ نہیں بولا، نہ مجھے ہاتھ لگایا، صرف جھکا میرے سر کی طرف. جھکنے کے بعد میں نے محسوس اس وقت ایسا کیا کہ میں کسی بوری کے اندر، جیسے بڑی بوری ہوتی ہے نا جس میں یہ گیہوں، کنک وغیرہ اس طرح کی بڑی بوری جو ہوتی ہے، میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں کسی بوری کے اندر ہوں، اور اس بوری کے اوپر جو ایک وہ اسے گرا سی لگا دی جاتی ہے جس مٹھ سی بن جاتی ہے. ایسا محسوس کیا کہ میرے سر کے اوپر ایسی مٹھ سی ہے، کیونکہ اس سائے نے اس مٹھ سی کو پکڑا جو میں محسوس کر رہا تھا. میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، نہ میں پیچھے دیکھ رہا تھا. اس مٹھ سی کو پکڑ کے اس نے زور سے کھینچا، اس کو جھٹکا دیا جیسے کسی چیز کو اتارا جاتا ہے. تو مجھے اس کے کھینچنے کے بعد اپنے پیروں کے ناخن سے لے کے پورے جسم پہ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اتار لی گئی ہو. یہ عمل ہونے کے بعد وہ سایہ واپس مڑا، اور جس دروازے سے سامنے سے آیا تھا وہاں تک واپس جاتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا، اور اس دروازے کے اندر جا کے وہ ایک دم غائب ہو گیا. جیسے ہی وہ غائب ہوا، میرے جسم کی عجیب و غریب کیفیت تھی. میں بہت پریشان اور خوف زدہ بھی تھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا تھا، اللہ کی کون سی مخلوق تھی یہ، مجھے کچھ نہیں پتا. یہ واقعہ جیسے ہے میں ویسے ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو واقعہ ہو گیا. خیر میری بہن تھوڑی دیر میں نیچے آئی. اس دوران میں اس وقت میرے حالت عجیب و غریب پسینے ہو چکا ہوا تھا، اور میں بڑا عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھا کہ یہ کیا ہوا. میری سمجھ ہی کافی دیر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا. خیر چھوٹی بہن آئی، اسے میں نے کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا یہ کہیں سن کے گھبرا نہ جائے، پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا. رات کو جب مہندی سے واپس آئے سب، تو یہ واقعہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا. میں کہ اماں ایسے ایسے امی بات ہوئی، میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کے رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو ہماری والدہ صاحبہ نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سنی اور اللہ کی مدد سے تمہاری بیماری چلی گئی. تو بالکل اللہ کی ذات بڑی ہے اور وہ مدد فوری بھیج دیتا ہے. وہ کون سی مخلوق آئی تھی اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو آج تک وہ عکس میرے ذہن سے نہیں بھولتا. اس کے بعد کیا ہوا، چند دنوں میں شادی ہوئی بہنوں کی، لیکن شادی کے دنوں میں میری حالت بڑی خراب تھی. بڑی مشکل سے وہ شادی نپٹائی، اور اس کے اگلے دن ہی میں سروسز ہاسپٹل میں دوبارہ ایڈمٹ ہو گیا. سروسز ہاسپٹل میں میں تقریباً 1.5 مہینہ تک ایڈمٹ رہا. اس کے بعد انہوں نے مجھے سرجری کے لیے لاہور کے
میو ہاسپٹل میں شفٹ کیا، کیونکہ میری دل کی جھلی جو تھی وہ سخت ہو کے میرے دل سے چپٹ گئی تھی، جو میرے دل کو موو نہیں کرنے دیتی تھی، صحیح پمپ نہیں کرنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں، میرے پیروں میں، میرے جسم میں تقریباً 20 کلو پانی بھر گیا تھا۔ کیونکہ جب مجھے آپریٹ کرنے کے لیے وزن کیا گیا تو اس وقت میرا وزن تھا 68 kg، اور جس دن مجھے چھٹی ہوئی تھی ہاسپٹل سے آپریشن کے بعد تو میرا وزن تھا 48 kg۔ تو میو ہاسپٹل میں بہت ساری دعائیں ہیں میری۔ ڈاکٹر جواد ساجد خان اس وقت موجود تھے۔ 9 جنوری 1991 کو انہوں نے میرا آپریشن کیا تھا پیریکارڈک سٹریکفیوژن کا، جس میں مجھے 52 ٹانکے 52 ٹانکے آئے تھے، جو آج بھی میرے جسم پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر وحید صاحب، ڈاکٹر مبین صاحب، اور ان کا جتنا بھی اسٹاف تھا وہ سب ایفیشینٹ تھا، اور اسپیشلی ڈاکٹر جواد ساجد خان صاحب بہت ہی عظیم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت کے ساتھ۔ بعد میں وہ مجھے پتہ لگا تھا کہ پنجاب کارڈیالوجی کے وہ ہیڈ بھی ہیں، شاید ابھی بھی ہوں، مجھے معلومات نہیں ہو سکی۔ خیر، انہوں نے بہت اچھا آپریشن کیا، اور آپریشن کے بعد جب وہ جھلی انہوں نے آپریشن میں میرے دل پہ سے اتار دی، دل دوبارہ صحیح پمپ کرنے لگ گیا، اور میرے خون کی سرکولیشن صحیح ہو گئی، اور جو فالتو پانی تھا آٹومیٹیکلی یورین سے نکل گیا، اور میں 48 kg کا ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیزی سے پھر صحت دی، جو کھاتا تھا خوراک بھی لگنے لگی، اور میں تندرست ہوتا چلا گیا، اور تقریباً 6 مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اسی سال میں 26 جون 1991 کو میں پاکستان سے دوبارہ باہر نکل آیا اٹلی کے لیے، اور اس کے بعد سے میں مستقل یہاں سیٹلمنٹ میں نے کی کاروباری طور پہ۔ آج 32 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ میرے اللہ کا اتنا احسان ہوا، اتنی رحمت ہوئی کہ اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑی، اور اب تک بھی الحمدللہ میں بالکل نارمل ہوں، نہ مجھے کسی دوائی کی ضرورت پڑی۔ چھوٹے موٹے نزلے، کھانسی، بخار یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مجھے کبھی کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف مطلب اتنا ہے، یہ واقعہ میں نے اسی وقت شیئر کیا تھا اپنی فیملی اور دوستوں میں تو شیئر کیا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں یوٹیوب کا بھی کہ جنہوں نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ چینل کے ذریعے میں اللہ کی شان جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا تھا، لوگوں تک پہنچے کہ اللہ پہ بھروسہ کر لو مکمل طور پہ، اللہ سے سچے دل سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ سے مانگو، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، سچے دل سے مانگو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا وہ بے شک حق ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، باقاعدگی سے کوشش کرنی چاہیے، اور درود پڑھنا چاہیے۔ اس واقعے میں صرف یہ بیان کرنے کا مطلب تھا کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہے اگر ہم سچے دل سے مانگیں۔ تو دوستو، میرا دل ہلکا ہوا کہ یہ واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے دل سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اسی طرح قبول فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور مجھے صحت عطا فرمائی تھی۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ ریئل، سچا اور حقیقی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا،
اور یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے واقعے تک کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم۔